خالق کائنات نے انسانیت کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے، اپنی نظم کے لحاظ سے، اپنی اثر انگیزی کے لحاظ سے، اپنے بیان و معنی کے لحاظ سے، اپنی قوت خطاب کے لحاظ سے اور اپنی عصری اور زمانی معنویت کے لحاظ سے ہر دور ہر زمانے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عالم انسانیت کو اس عطیہ خداوندی سے اس وقت نوازا گیا جب ساری کائنات پر جہالت و تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور جس طرح مردہ زمین اپنی زندگی کے لیے بارش کا محتاج ہوتی ہے، ابر بارہ کا منتظر رہتی ہے، ٹھیک اسی طرح مردہ تباہار انسانیت ایک حیات بخش نظام کے لیے نہایت ہی بے قراری سے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ ایسے عالم میں اللہ کا یہ مقدس کلام اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جلوتوں کے ساتھ قلب ناز مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے۔ ایک نئے پیغام، نئی تہذیب، نئے تمدن اور ایک حیات بخش نظام کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت اور مفاہیم و بلاغت کو سمجھنے کے لیے تدبر، تفکر اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم نے کبھی انسان کی عقل کو، اس کی فراست کو، اس کے علم کو، اس کے تجربے کو، اس کے مشاہدے کو، اس کی نظر کو قرآن عظیم نے مخاطب کیا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر۔ قرآن عظیم میں شرائع بھی ہیں، امثال بھی، مواضع بھی ہیں اور نصیحتیں بھی، تاریخ بھی ہے اور قصص بھی۔ امور دین سے متعلق کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے قرآن پاک نے تش نہ چھوڑا ہو۔ قرآن عظیم میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ زمین و آسمان کا کوئی ایسا گوشہ نہیں اور جس کے ایسے علوم نہیں جو خشک و تر سے متعلق ہوں، اور قرآن عظیم نے اجمالی طور پر اور بعض مقامات پہ تفصیلی طور پر اس کا احاطہ نہ کیا ہو۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ جب قرآن عظیم تعلیم مصطفیٰ ہے، جب تعلیم مصطفیٰ اور معجزہ رسول اور سرکار کے اخلاق حسنہ کا جب یہ عالم ہے تو واللہ العظیم سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا، معلم کتاب و حکمت آقائے دو جہاں سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا، صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ محمد وہ کتاب کون کے تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ قرآن عظیم آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے، جو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ قرآن عظیم کا یہ دعویٰ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگو، اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن عظیم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور صرف تم تنہا نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے آؤ، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بلکہ ہر معجزہ قیامت کے صبح تک زندہ رہنے والا ہے۔ اور وہ آقائے دو جہاں سرور کائنات ہیں کہ جن کے باب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جا نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات کا یہ معجزہ ہے جو ہر دور، ہر زمانے، ہر عصر کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ چیلنج صرف قرآن پاک ہی دے سکتا ہے۔ دنیا کے کسی رائٹر کے قلم میں اتنی طاقت نہیں، اور نہ اس کی فکر میں اس قدر بلند پروازی ہے، اور نہ ہی اس کے علم میں اس قدر ثقافت و بصارت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب کے مثل کوئی کتاب لے آؤ۔ یہ دعویٰ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک ہے، اور کائنات کا ہر گوشہ اس کے آگے سرخمیدہ ہے۔ عجز کے ساتھ، اپنی کمزوری کے ساتھ، اپنے نقص کے ساتھ خدا پاک ہے، بے عیب ہے، اور کائنات کے ہر ذرے پر اس کے اقتدار کی پہرہ داری ہے۔ مکمل قرآن عظیم الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ حمد الہی بھی ہے
اور نعت رسول بھی، نہ حمد الہی میں کوئی شک ہے اور نہ نعت رسول میں کوئی شک ہے، اور قیامت کے صبح تک یہ کتاب باقی رہنے والی ہے، دلوں پر حکومت کرنے والی ہے یہ کتاب، دلوں کو زندگی دینے والی ہے یہ کتاب، آنکھوں کو بصارت دینے والی ہے یہ کتاب، دل کو بصیرت دینے والی یہ کتاب، ایمان و عمل کی توانائیاں عطا فرمانے والی ہے یہ کتاب، سمندر و صحرا کو کنٹرول کرنے والی ہے یہ کتاب، آفاق و انفس کو چھکانے والی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے پڑھنے والے جہاں بھی گئے، آسمان کی بلندیوں نے ان کے قدموں کا بوسہ دیا، سمندر راستہ دیا، طوفان و حوادث ان کے قدموں میں جھکے ہوئے محسوس ہوتے رہے، اس لیے کہ قرآن عظیم اپنی تاثیر کے لحاظ سے ہر دور ہر زمانے کی عظمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن عظیم اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اور وہ اسی ابتدائی صورت میں کامل طور پہ محفوظ ہے جیسا کہ وہ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ان خصوصیات نے قرآن پاک کے پیغام کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ جب بھی دنیا کے سامنے وہ اپنی شکل میں لایا جائے گا، وہ اقوام عالم کو مسخر کر لے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور دل کی کائنات متاثر نہ ہو، عرفان الہی کا شعور نہ پیدا ہو، اور وہ پھر اپنی متاع گمشدہ کو پا نہ لے اور اس کے سامنے اس کی کامیابیاں اور فتح و کامرانی کی دروازے اسے آواز نہ دیتے ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا اجالا، اس کے اثرات اور اس کی تاثیر سخن اسے ہر جگہ ممتاز کرتی ہے۔ قرآن عظیم حق کی آواز ہے، قرآن عظیم ربانی بادشاہت کا اعلان ہے، قرآن عظیم انسانی زندگیوں میں اس شعور کو پیدا کرتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اس طرف اور اس بات کی دعوت دیتا ہے قرآن پاک کہ تم سراپا عمل بن جاؤ۔ قرآن عظیم ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خداوند قدوس تمہیں آزمائے کہ تم میں سے ازروئے عمل اچھا کون ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر مومن احکام الہی کا پابند ہو تو کائنات کی ساری بلندیاں اس کے قدموں میں چھکا دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم مومن بن کر رہے تو کامیابیاں ہمارے یہاں مقدر بن کے رہیں گی، اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ قرآن عظیم یہ حق کی آواز ہے جو عرش کی بلندیوں سے قلب ناز مصطفیٰ پر اتاری گئی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جسے 23 سال کی مدت تک بارگاہ رسول میں سید الملائکہ لے کر جلوگر ہوتے رہے۔ قرآن عظیم حق کی آواز ہے۔ قرآن پاک ربانی بادشاہت کا اعلان ہے۔ قرآن پاک دستور حیات ہے، آئینی زندگی ہے، نظم کرم ہے۔ قرآن پاک معجزہ ہے میرے سرکار کا جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے ہر دور کی ظلمتوں میں انوار و تجلیات بکھیرنے والا ہے۔ قرآن عظیم خدا کے دستور ہے جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کے ہر ذرے پر جس کے اقتدار کی حکمرانی ہے۔ قرآن عظیم ہدایت ہے جو انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن عظیم وہ اللہ کا قانون ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، سوسائٹی کی تنظیم ہوتی ہے، نگہ و دل سنورتے ہیں، اور انسانیت اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا ہوتی ہے۔ قرآن عظیم حکمت ہے جس میں دانائی کی تمام باتیں موجود ہیں۔ قرآن عظیم وہ شفا ہے جس میں انسانیت کی بیماریوں کا باضابطہ طور پہ علاج ہے۔ قرآن عظیم وہ فرقان الہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان نشان امتیاز کھینچتا ہے۔ قرآن عظیم وہ روشنی ہے جس سے انسانیت کے بھٹکتے ہوئے قافلے راہ راست پہ آتے ہیں۔ قرآن عظیم وہ ذکر ہے، وہ نصیحت ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ قرآن عظیم وہ یاد دہانی ہے جو انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو باضابطہ طور پر جگاتی ہے۔ وہ نصیحت ہے جو مالک کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ قرآن عظیم مشاہدہ کائنات کی کتاب ہے۔ قرآن پاک سلطنت الہی کا لفظی مشاہدہ ہمیں کرواتا ہے۔
جس کے ذریعے سے ہم آفاق و انفس کا باضابطہ طور پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عظیم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں خدا کا محسوس نمائندہ ہے، وہ لوگوں کا سہارا ہے، مسیحا ہے، وہ انسانیت کی دکھتی ہوئی رگوں پہ تسکین کا مرہم رکھتا ہے، وہ ایک پیمانہ ہے جس سے انسان خدا سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے آستانے پہ سرخمیدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کو اس قدر مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ صحرا و سمندر پر غالب ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کی خشیت ہوتی ہے، وہ صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اندھیرا ہو، اجالا ہو، زندگی کا کوئی بھی ماحول ہو، تنہائی ہو، وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو برائیوں سے باز آتا ہے، وہ گمراہی سے دور ہوتا ہے، اس کا پاؤں صراط مستقیم پہ گامزن ہوتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے خدائے اعظم کا بندہ بن کے جاتا ہے اور اس کے رسول گرامی وقار کے لائے ہوئے نظام حیات کا سفیر بن کے جاتا ہے۔ اور یہ باتیں اس کے دلوں میں اخلاص پیدا کرتی ہیں جو اسلام کو بھی محبوب ہے اور قرآن کو بھی محبوب ہے۔ قرآن کا انسان کیا ہے؟ قرآن کا تصور انسان یہ ہے کہ بندہ اپنی خودی سے نکل کر اپنی خدا کو پہچانے، اور جب اللہ کے آستانے کرم پہ وہ جھکا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ قرآن عظیم کے مطالعے کی ضرورت صرف اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے رب کے احکامات کو معلوم کرتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں خدا سے قرب کا احساس ہوتا ہے اور بندگی کی راہ پہ انسانیت کو سنورنے کا موقع ملتا ہے، جو کامیابی کا راز ہے، اور جہاں سے فتح و کامرانی کے تمام دروازے کھلتے ہیں اور جہاں سے انسان اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ستاروں پہ کمن ڈالتا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہاں سے انہی طرح کے فتوحات کا آغاز ہوتا ہے جسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ ایک دور آئے گا کہ انسان طبق در طبق بلند ہوتا جائے گا، اور وہ بلندی، سرفرازی اور کامیابی اور نجات اور بندگی کی تمام راستے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا آغاز دراصل وہ سرنامہ حیات ہے جو انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک کی بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں آدمی اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں اس کے وعدوں پر اور بشارتوں پر وہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اپنے آقا اور مالک کے بارے میں انسان کے فطری احساسات جو اس کے اندر غیر شعوری طور پہ موجود ہیں وہ دیکھتا ہے۔ قرآن عظیم انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن عظیم مشاہدہ کائنات کی مکمل کتاب ہے جس کے اندر آفاق و انفس کے تمام راز و نیاز، اسرار و رموز موجود ہیں۔ وہ خدا کشائی کرتا ہے کائنات کے تمام ان رموز کا، وہ پردہ اٹھاتا ہے ان حقائق سے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنے ضمیر کو، اپنے شعور کو اور اپنے احساسات کو ڈھالنے والا وہ بے پناہ ہوتا ہے، اور اس کا سینہ معرفت الہی سے لبریز ہوتا ہے، اور اس کے دل و دماغ قرآن پاک کے انوار سے آباد ہوتے ہیں، اور وہ جہاں بیٹھتا ہے فرشتوں کی ہم نشینی میسر آتی ہے۔ یہ عظیم قرآن پاک کا معجزہ ہے جو پڑھنے والوں کو ہر دور ہر زمانے کے لیے منفرد المثال بنا کے پیش کرتا ہے۔ قرآن عظیم آدمی کے لیے وہ یقین مہیا کرتا ہے جس کے مطابق آدمی دنیا میں اپنا مقام متعین کر سکے۔ قرآن کو محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عشق کی ضرورت ہے۔ قرآن سے جب غیر معمولی شغف ہوگا، عشق ہوگا، تو یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عظمتوں کی معراج عطا کرتی ہے۔ عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ قرآن سے دلچسپی اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں صاحب قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن ہے کیا؟ دراصل خلق رسول کا اور اخلاق مصطفیٰ کا نام قرآن عظیم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ قرآن، نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو خلق عظیم ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا جو اپنے دور کے لیے تھا، اپنے عصر کے لیے تھا، اپنے زمانے کے لیے تھا، پر اللہ رب العزت نے نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہر دور کے لیے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن پاک کو، اس کی آیت کریمہ کو کسی لمحے میں بھی اپنے طاقت سے، اپنی گمراہی سے اور اپنی مخالفت سے متاثر کر سکے۔ قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت مل کر قرآن پاک کے ایک لفظ کا جواب نہیں لا سکتی، اور جو کچھ موجود ہے قرآن عظیم میں الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ اب دنیا کی کوئی ایسی عدلیہ اور اس کے قلمدان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کی گنجائش کو تلاش کر سکے، یہ ناممکنات سے ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، مگر قرآن پاک کا خود دعویٰ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ اللہ کی طرف سے نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت کبریٰ عطا کی گئی ہے اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب جو بغیر کسی محنت و مشقت کے اور کسی دور کے آپ کو حفظ ہو گئی، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ انبیاء سابقین پہ جو کتابیں اتری تھیں ان کے باب میں قرآن خود فرماتا ہے کہ یہ ان کے پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے یاد کریں۔ بے مستوفظ من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ خود اللہ کی ان مقدس کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں وہ خود اٹھائیں، مگر قرآن پاک کے باب میں ارشاد فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یقین جانیے قیامت کے صبح تک دنیائی شرق و غرب کے لیے، دنیائی علم و دانش کے لیے قرآن پاک کا یہ چیلنج باقی رہنے والا ہے، اور قرآن پاک اپنی صداقت کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنے غیر متبدل نظام حیات کے لحاظ سے، کتاب الہی کے لحاظ سے، وحی الہی کے لحاظ سے دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کے دلوں پر حکومت کرنے والی یہ کتاب ہے۔ 1984 میں بھی کلکتہ ہائی کورٹ میں قرآن عظیم پہ پابندی کے حوالے سے ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا گیا تھا، مگر داخل کرنے والے ناکامیاب رہے اور انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑی اور پورے ملک میں ان کے خلاف احتجاج ہوا۔ ایسے ہی یہاں یورپ میں، ہالینڈ میں اور ڈنمارک میں کچھ لوگ اٹھے اور قرآن پاک پہ پابندی لگانے کی بات کی، مگر وہ بھی ناکامیاب رہے اور ان سے یہ کہا گیا بعد میں کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ تاریخ شاہد اس بات پر کہ جن لوگوں نے یہاں یورپ میں قرآن پاک پہ پابندی کی بات کی تھی، جب انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو ششدر رہ گئے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آفاق و انفس کے حقائق کے لحاظ سے دنیا بھر میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں انفرادی طور پر، وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کتابوں کے علوم اپنی طرف ہے مگر قرآن پاک کا علم اپنی طرف ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے، خالق کی یہ کتاب ہے۔ اس لیے کہ دنیا بھر کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کو جب بار بار پڑھیں گے تو آپ اس کے لٹریچر سے، اس کے صحت کلام سے، اس کی فکر سے، اس کے اوریشن سے، اس کے لفظیات سے آپ کی طبیعت اکتا جائے گی۔ مگر قرآن پاک خدا کی مقدس کتاب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو فرحت و انبساط کا اندازہ ہوگا، خوشی کا اندازہ ہوگا، فرحتوں کا اندازہ ہوگا، آپ کا شعور، آپ کا احساس، آپ کی فکر لامتناہی وسعتوں کا دورہ کر رہی ہوگی، اور آپ کی فکر، آپ کا ادراک ایک ایسے آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہوگا جہاں ہدایت ہے، جہاں انوار ہے، جہاں بخششیں ہیں، جہاں نجات ہے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ اہمیت اور یہ داعیہ، یہ شعور اور یہ قدریں اور یہ احساسات صرف قرآن پاک کو حاصل ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔
یہ خدا کا وعدہ ہے، بلا شبہ بشارت ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو احکام الہی کے پابند ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس مقدس کلام کو بدل نہیں سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بلا شبہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس احکام الہی کے پابند ہیں۔ کافر کا عالم یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، مگر مومن کا عالم یہ ہے کہ گم اس میں آفاق۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام حیات کا، وہ اسی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا پاسدار ہے جو اللہ کے رسول لے کے جلوگر ہوئے، اور جو کتاب قیامت کی صبح تک اندھیری راتوں کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنانے والی ہے۔ جب تک مسلمان اس قرآن پاک پر عمل کرتا رہا، ایشیا ہمارا تھا، یورپ ہمارا تھا، افریقہ ہمارا تھا، کئی بر اعظموں پر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکمرانی کی ہے، مگر جب ہم قرآن پاک کے احکامات سے ہم نے بغاوت اور طغیان کا راستہ اختیار کیا، ہمارے ہاتھوں سے وہ زمینیں نکل گئی اور ہم دنیا کے آگے کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں۔ لہٰذا ہمیں لوٹنا ہوگا اس نظام حیات کی طرف، ان احکامات قرآنی کی طرف جس کے ذریعے سے ہم نے نظام جہاں بانی اور جہاں بینی حاصل کی تھی۔ اگر ہمیں اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے دل و دماغ کے ہر گوشوں کو قرآن پاک کے نغمہ لاہوتی سے آباد کرنا ہوگا، جو سمندر سے زیادہ گہرا، صحرا سے زیادہ وسیع، سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن اور برگ گل پہ گرنے والے شبنم کے قطروں سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہے۔